السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے آج میں ایک ہی جڑی بوٹی کے متعلق آپ سے میں اپنے تجربات، معمولات اور مشاہدات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو ہے تو کافی مہنگی ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس جڑی بوٹی کے استعمال کے فوائد دیکھے جائیں تو پھر یہ مہنگی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بے شمار ان گنت لاتعداد فوائد تجربات سے ثابت ہو چکے ہیں۔ ہم نے بھی، ہمارے شاگردوں نے بھی، ہمارے دوستوں نے بھی اور ہمارے اساتذہ نے بھی اس جڑی بوٹی سے بے شمار کام لیے ہیں۔ ایسے ایسے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو مرد اس کو 2 ماہ تک کھائے، انشاءاللہ پھر مسلسل بیٹے ہی پیدا ہوں گے۔ اگر صورت انزال کا مسئلہ ہے تو پھر مرد اسے 20 سے 25 دن کھائے، انشاءاللہ 20 اور 25 دنوں میں صورت انزال مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر جراثیم کم ہے تو پھر 1 ماہ سے 1.5 ماہ کھائیں، انشاءاللہ چاہے 1% ہو، چاہے 10% ہو، چاہے 20% ہو، انشاءاللہ 100% 1 سے 1.5 ماہ میں مکمل پیدا ہو جائیں گے۔ اگر کسی مرد میں گرمی کی وجہ سے خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی تو وہ اسے 20 سے 25 دن استعمال کرے، انشاءاللہ خواہش پیدا ہوگی اور ازدواجی تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر گرمی کی وجہ سے گردوں میں سوزش ہو جائے تو آپ اسے 15 سے 20 دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ نے سالب مصری لینی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام اگر اکیلی سالب مصری استعمال کرتے تھے تو اسے پہلے گائے کے گھی میں بریاں کرتے تھے۔ گائے کا گھی لے کر اسے کڑاہی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں، جب وہ ہلکا سا پکنا شروع ہو جائے تو پھر سالب مصری اس میں ڈالیں اور سرخ کر لیں۔ سرخ جب ہو جائے تو پھر گھی میں سے نکال کر کاغذ پر انڈیل دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سالب مصری سیاہ نہ ہو، جلنے نہ پائے۔ اگر جل جائے یا سیاہ ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ جب آپ نے بریاں کرنی ہے تو اسے
گائے کے گھی میں بریاں کرنی ہے اور دوسرے کسی گھی میں بریاں نہیں کرنا، اور پھر کاغذ پر نکال کر رکھنی ہے، پھر اسے کوٹ لینا ہے اور کوٹ کر 5 گرام صبح خالی پیٹ گائے کے گھی سے استعمال کرنی ہے، اور 5 گرام شام کو سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے 5 گرام گائے کے دودھ سے استعمال کرنی ہے، یعنی صبح اور شام گائے کے دودھ سے استعمال کرنی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے جراثیم بالکل نہیں ہیں یا 1% ہیں یا 5% ہیں تو وہ ساتھ گائے کا گھی استعمال کرے اور گائے کا دودھ پیے یا بکری کا دودھ پیے اور اس دوا کو استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس سے جراثیم پیدا ہوں گے۔ بہت سارے دوست اس کو استعمال کروا چکے ہیں، اسی طرح استعمال سے ایزوسپرمیا کے بہت سارے مریضوں کو فائدہ ہوا ہے اور ان کے جراثیم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی چند مریضوں کو کھلائی جن کے جراثیم بالکل زیرو تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اور ان کے جراثیم اس کے استعمال کرنے سے جراثیم پیدا ہو گئے۔ آپ مستقل مزاجی سے 2 ماہ تک اسے استعمال کریں، انشاءاللہ جراثیم جو بالکل نل ہو چکے ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ ہر قسم کی کھٹی چیزیں، ہر قسم کی ترش چیزیں، ہر قسم کی گرم چیزیں آپ نے مکمل بند کر دینی ہے۔ ہر قسم کا گوشت بھی آپ نے بند کر دینا ہے، فاسٹ فوڈ مکمل طور پر بند کر دینی ہے، بیکری کی کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کھانا پکا کر کھائیں تو دیسی گھی میں کھائیں یا روغن زیتون میں کھائیں، بہتر تو ہے کہ دیسی گھی میں کھائیں۔ اگر کسی کو نہ مل سکے تو پھر سرسوں کا آئل لے لیں، اس میں پکا کر کھائیں، یا زیتون کا تیل لے لیں، اس میں پکا کر کھائیں۔ باقی ڈالڈا، گھی اور کوکنگ آئل وغیرہ مکمل طور پر بند رکھیں۔ گاجر، مولی، شلگم، کدو، ٹینڈے، بیل والی توری، بھنڈی، اروی، دال ماش، چھوٹے جانوروں کے پائے، یہ آپ کالی مرچ، زیرہ سفید، خشک دھنیا یہ ڈال کر اسے اچھی طرح پکائیں اور کھائیں۔ اس کے ساتھ آپ دودھ جلیبی استعمال کر سکتے ہیں، کیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، میٹھے آپ استعمال کر سکتے ہیں، میٹھا انار استعمال کر سکتے ہیں، سردہ گرما آپ کھا سکتے ہیں، سادہ بادام کی سردائی بھی آپ پی سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے غذا استعمال کریں گے اور سالم مصری کو گائے کے گھی میں بریاں کر کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مطلوبہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ہم نے لوگوں کو یہ منوں کے حساب سے کھلائی ہے اور الحمدللہ مسلسل اسے کھلا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی دوائی کے ساتھ اسے مکس کر کے کھلانا ہے تو پھر شاید آپ بریاں نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اسے سنگل یعنی اکیلی کھلانا ہے تو پھر آپ اسے بریاں ضرور کریں۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو بریاں کا رزلٹ ہے وہ سادہ کا استعمال کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کریں کہ اسے بریاں کر کے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔
مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔